بیٹا اپنے لیے بھی کچھ پیسے رکھ لیا کر، ساری تنخواہ مجھے لا کے دے دیتا ہے۔ عاقب ماں کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ماں میرا کون سا خرچہ ہے، بس آپ پیسے سنبھال کر رکھیں، بہن کی شادی بھی کرنی ہے، چھوٹے بھائی کا بھی کچھ سوچنا ہے، آپ پیسے سوچ سمجھ کر لگائیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اللہ ایسا بیٹا ہر کسی کو دے۔ عاقب اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا اور بہن کی جان تھا، بہن کی ایک آواز پہ جان بھی قربان کر دیتا تھا۔ رات کو کام سے گھر آ کر بہن کو آواز دیتا کہ مجھے کھانا گرم کر کے دو، بہن بھائی کو کھانا دیتی، بھائی کے کپڑے دھوتی، بھائی سے ہنسی مذاق کرتی، بھائی کو فون کر کے کہتی بھائی میرے لیے آتے ہوئے برگر لے آنا۔ بھائی کو جو بھی فرمائش کرتی عاقب اپنی بہن کی ہر فرمائش پوری کرتا۔ عید پہ ماں باپ بہن بھائی سب کو شاپنگ کرواتا، بہن جو کہتی لے کر دیتا۔ ماں کے دل کی ٹھنڈک تھا، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، بہن بھائی کا پیار، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا، ماں باپ کا بے حد فرما بردار تھا۔ اور پھر عاقب کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ عاقب کے لیے ایک لڑکی پسند کی گئی، لڑکی اچھی تو تھی مگر تیز ترار بھی بہت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی عاقب کی دلہن بن گئی، ہم سفر بن کر گھر آ گئی۔ عاقب اور اس کے گھر والے سب بہت خوش تھے۔ عاقب کی ماں نے اسے اپنی بیٹی سمجھ کر قبول کیا تھا۔ بہن اپنی بھابھی سے دوستانہ سلوک رکھنا چاہتی تھی، لیکن عاقب کی بیوی جس کا نام عافیہ تھا وہ جوائنٹ فیملی کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ اپنا الگ گھر چاہتی تھی، الگ رہنا چاہتی تھی، کیونکہ عافیہ کی ماں نے اسے سمجھا کر بھیجا تھا کہ اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اپنی ساس اور نند سے ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوہر جو کمائے بس ان پر ہی لوٹا دے، کل کو کیا پتا حالات کیسے ہوں، اپنا گھر الگ سے بنانا۔ عافیہ نے پہلے سال تو جیسے تیسے گزارا کر لیا سب کے ساتھ، لیکن پھر کان بھرنے شروع کیے اپنے شوہر کے۔ دیکھو عاقب، تم ساری تنخواہ اپنی ماں کو دے دیتے ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ تم غلط کرتے ہو، لیکن اب تمہاری ذمہ داری میں بھی ہوں، کل کو ہمارے بھی بچے ہوں گے، ان کا بھی کچھ سوچو۔ تمہاری ماں کہتی ہے یہ گھر چھوٹے بیٹے کا ہے، کل کو کوئی اور پنچایت ہوئی تو ہمیں گھر سے نکال پھینکیں گے، سوچو عاقب کچھ ٹھنڈے دماغ سے۔ عاقب کو پہلے تو بہت غصہ آیا اپنی بیوی کی باتوں پر، لیکن پھر رات کو اکیلے لیٹے ہوئے سوچنے لگا، بات تو عافیہ کی بھی صحیح ہے، آخر عافیہ کوئی دشمن تھوڑی ہے میری۔ عافیہ زیادہ تر فون پر بات کیا کرتی تھی، اپنی ماں سے ہر چھوٹی چھوٹی بات شیئر کرتی تھی۔ نند کو پتہ چلا تو وہ بھابھی سے کہنے لگی، بھابھی جان جب بھی ہمارے گھر کوئی ملنے آتا ہے آپ فون پر بات کر رہی ہوتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کی بہو ہر وقت فون پر پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، پلیز آپ فون کم استعمال کیا کریں، چھوٹی چھوٹی بات نہ بتایا کریں۔ عافیہ کو بہت برا لگا یوں نند کا بات کرنا۔ عافیہ نے رات کو عاقب سے کہا، دیکھو عاقب، آج تمہاری بہن نے مجھے فون کرنے سے منع کیا ہے، اسے سمجھا دو وہ میرے ذاتی معاملات میں نہ آئے، وہ بہت باتیں کرتی ہے، اور کل میں نے خود اسے دیکھا وہ پتہ نہیں کس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں کہتی ہوں اپنی بہن کی جلدی سے شادی کرو، ایسا نہ ہو کوئی چند چڑھا دے۔ عاقب کو پہلے تو بہت غصہ آیا کہ میری بہن کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے، لیکن وہ بیوی کی باتوں میں آ گیا، وہ بیوی سے بہت پیار کرنے لگا تھا، اس لیے اسے اب بیوی کی ہر بات سچی لگنے لگی تھی۔ عاقب نے ماں سے بات کی، بہن سے موبائل لے لو، یہ کسی سے بات کرتی ہے، اور اس کے لیے کوئی لڑکا دیکھو اور بس بیاہ دو اسے۔ ماں حیران رہ گئی، میرے بچے یہ تو کیا کہہ رہا ہے، اپنی بہن پہ شک کر رہا ہے۔ عاقب نے غصے سے کہا، ماں آپ بحث نہ کریں اور بہن سے موبائل لے لیں۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن بہن حال میں بیٹھی خالہ کی بیٹی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ عاقب کام سے واپس آیا، اس نے دیکھا بہن فون پر بات کر رہی ہے۔ عاقب نے کچھ نہ سوچا، بہن کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور دیوار کے ساتھ دے مارا، موبائل ٹوٹ گیا، گالیاں دیتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ بہن روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، ماں کے پلو کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی، ماں دیکھو نا بھائی نے میرا موبائل توڑ دیا ہے، گالیاں بھی دی ہیں۔ ماں کو بہت غصہ آیا۔ عاقب اپنی بیوی عافیہ کے پاس بیٹھا تھا، عافیہ بتا رہی تھی، دیکھو عاقب یہ موبائل میں نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے لیا ہے، کیسا ہے، 20,000 کا ہے۔ عاقب مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بہت پیارا موبائل ہے عافیہ۔ عافیہ عاقب کے کندھے پر سر رکھ کر کہنے لگی، آپ بہت اچھے ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں، مجھے بھی مت چھوڑیے کیا، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ اتنے میں ماں کمرے میں آئی، غصے میں بولی، عاقب یہ کیا حرکت کی تم نے، اپنی بہن کو گالی دی، شرم نہ آئی تم کو گالی دیتے ہوئے، اس کا موبائل بھی توڑ دیا۔ عاقب غصے میں کہنے لگا، مجھ سے بحث نہ کرو، بس جلدی سے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ ماں کو غصہ آیا، ماں غصے میں کہنے لگی، وہ کیوں جائے اس گھر سے، تم جاؤ یہاں سے، لو اپنی بیوی کو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماں رونے لگی، بہن بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی،
جو بھائی اتنی محبت کرتا تھا آج کیوں میرا دشمن بن گیا؟ ماں کو لے کر بیٹی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ باپ کو جب ساری بات کا پتہ چلا، باپ نے دونوں کو سمجھایا، لیکن عافیہ نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ لوگ کبھی بھی نکال سکتے ہیں، اور دو تنخواہ ماں کو، دیکھو کیسے بول دیا، نکلو یہاں سے۔ عاقب بہت غصے میں تھا، اب ان لوگوں کو تنخواہ کیا 1 روپیہ نہ دوں گا، بس بہت ہو گیا۔ ماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ رونے لگی، بہن اداس تھی، بھائی کو ہو کیا ہے؟ بھائی تو ایسا نہیں تھا۔ عاقب اب کام سے گھر آتا سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا، ماں راہ تکتی رہتی، میرا بچہ مجھے ملنے آئے گا۔ ماں تڑپنے لگی، چوری چوری بیٹے کے لیے دودھ بھی سجھاتی، مگر عاقب ماں سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اب ایک دن ماں عاقب کے کمرے میں گئی، عاقب نہا رہا تھا، ماں سب ناراضگی ختم کرنے آئی تھی، مگر بہو نے عاقب کے آنے سے پہلے ہی ماں کو خوب سناتی، اور وہ عاقب کو ملے بغیر وہاں سے روتی ہوئی واپس آ گئی۔ عاقب جب آیا تو کہنے لگی، تمہاری ماں آئی تھی، کہہ رہی تھی جلدی سے اپنا گھر لے لو، میں اور برداشت نہیں کر سکتی تم دونوں کو یہاں۔ عاقب کو غصہ بھی آیا، اور وہ سوچ رہا تھا آخر سب کو کیا ہو گیا ہے، کیوں میری بیگم کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ بیگم کہنے لگی، آپ بس اپنا الگ گھر لیں۔ اب عاقب اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہونے کا سوچ رہا تھا۔ ماں دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میرے پتر کو ہدایت دے، اسے کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں ایسا کرنے لگا ہے، میرے پتر کو ہر دکھ تکلیف سے محفوظ رکھنا۔ ایک دن بہن نے بھابھی سے کہا، بھابھی جان کیوں آپ بھائی کو ہم سے دور کر رہی ہیں، یہ گھر بھی آپ کا ہے، آج نہیں تو کل میں چلی جاؤں گی، آپ رہنا یہاں جیسے دل چاہے۔ بھابھی نے طنز کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ ہم کو الگ کر دو تو سب پرابلم ختم ہو جائے گی۔ بہن نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہی سکھایا ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کو؟ بھابھی نے گالی دے کر کہا، میری ماں کے بارے میں بات نہ کرو۔ دونوں میں کافی باتیں ہوئیں، ماں نے دونوں کو چپ کروایا۔ عاقب گھر آیا، عافیہ نے روتے ہوئے بیگ پیک کر رہی تھی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ عاقب تھکا ہوا تھا، غصے میں پوچھنے لگا، اب کیا ہوا ہے؟ عافیہ روتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری بہن نے میری ماں کو گالیاں دی ہیں، مجھے بہت برا بھلا کہا ہے۔ عاقب نے نہ سوچا نہ سمجھا، بہن کھانا کھا رہی تھی، بہن کے منہ پر تھپڑ مار دیا، کمینی کیوں میری دشمن بن گئی ہے تو؟ کیوں جینے نہیں دے رہی؟ کیوں میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہے؟ ماں پاس تھی، چھوٹا بھائی باپ بھی پاس تھا۔ باپ نے غصے میں عاقب کو گالی دے کر کہا، تیری اتنی ہمت، میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا، دفع ہو جا یہاں سے، میں زندہ ہوں ابھی، تو نہ دے پیسے میں پال سکتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ عاقب اپنے کمرے میں چلا گیا، بہن رو رہی تھی، ماں پریشان رہنے لگی، ماں بلڈ پریشر کی مریضہ ہو گئی۔ کچھ دن بعد عید تھی، بھائی اس بار بہن کو شاپنگ کروانے نہیں لے کر گیا تھا۔ عاقب اپنی بیوی کو لے کر سسرال چلا گیا، یہ پہلی عید تھی جس پر بھائی ساتھ نہیں تھا۔ ماں رو رہی تھی، بیٹا کیوں ایسا ہو گیا، بیٹا کیوں ایسا ہو گیا، کس گناہ کی سزا مل رہی ہے ہم کو؟ وہ گھر جس میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی، اب اس گھر میں صرف آنسو تھے، دکھ تھے، جھگڑے تھے۔ ماں باپ روز روز کی لڑائیوں سے تنگ آ کر بیٹی کا رشتہ ایک اچھی جگہ طے کر دیا، اور کچھ دن بعد شادی تھی۔ شادی کا دن بھی آ گیا، رخصتی ہو رہی تھی، بہن بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، بھائی خوش رہنا، بس یہیں تک تو سفر تھا میرا آپ کے ساتھ، آپ کون آئے گا آپ کے پاس، کون مانگے گا عید، کون کہے گا برگر لانے کو؟ بھائی ایک آپ کی محبت ہی تو مانگی تھی آپ کی بہن نے، اب خدا جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے نصیب کیسے ہوں گے؟ بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا تو نہیں کرتے۔ بھائی خوش رہنا، اللہ تمہارا گھر آباد رکھے، ماں کا بہت خیال رکھنا، میں چلی جاؤں یہاں سے، لو آج میں چھوڑ چلی ہوں آپ کا گھر، آپ کا پیار۔ یہ کہہ کر بہن گاڑی میں جا بیٹھی، ماں رو رہی تھی، باپ کی آنکھیں نم تھیں، چھوٹا بھائی بھی رو رہا تھا، بہن چلی گئی۔ عافیہ کو پھر بھی سکون نہ آیا، روزانہ کسی نہ کسی بات پر فضاد ہوتا تھا۔ عاقب کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ایک الگ سے گھر لے سکے۔ بس ایک دن اتنا جھگڑا ہوا کہ عاقب نے ماں باپ کو خوب سنائی، اور بیوی کے کہنے پر گھر میں دیوار بنوا دی۔ ماں روتی رہی، بیٹا ایسا مت کر، مگر عاقب نے ایک نہ سنی۔ اب گھر 2 حصوں میں بڑھ چکا تھا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ عاقب کی ساس اور اس کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی رہنے کے لیے عافیہ کے پاس آ گئے۔ ایک دن عافیہ عاقب کو کہنے لگی، میں اب اپنی ماں کو کہیں نہیں جانے دوں گی، بہت دھکے کھائے ہیں انہوں نے کرائے کے مکانوں میں، اب ان کی بھی ساری ذمہ داریاں عاقب کو اٹھانا پڑتی تھی۔ ہر روز کبھی ساس کی فرمائش تو کبھی سالی کی فرمائش۔ عاقب نے جو نئے گھر کے پیسے اکٹھے کیے تھے وہ سب خرچ ہو چکے تھے۔ عاقب اب بہت پریشان سا رہنے لگا، یہاں تک کہ وہ اب قرض میں ڈوب چکا تھا، مگر بیوی ساس اور سالی کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اگر کبھی فرمائش پوری نہ کرتا تو سب مل کر خوب بے عزت کرتے عاقب کو۔ اب وہ برے طریقے سے پھنس چکا تھا، وہ اب سب کچھ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی ہی غلط ہے۔ وہ اب ماں، بہن اور باپ سب سے معافی مانگنا چاہتا تھا،
ماں کو بیٹے کی جدائی کا صدمہ کھا گیا اور اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی بوڑھی ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ پھر بیٹے کو احساس ہوا ماں کے بعد دنیا کیسی ہوتی ہے۔ ماں کو یاد کر کے بہت روتا تھا۔ وہ رو رو کر کہتا رہا، ماں مجھے معاف کر دے۔ لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا؟ عاقب نے باپ اور بہن سے بھی معافی مانگی اور گھر میں سے دیوار ختم کرنے لگا۔ تبھی عافیہ اور اس کی ماں نے پھر سے جھگڑا شروع کر دیا۔ عافیہ کہنے لگی، میں تمہارے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہوں گی، الگ گھر لو یا مجھے طلاق دو۔ عاقب کے باپ نے تو بہت سمجھایا کہ ہماری وجہ سے اپنا گھر برباد مت کرو، تم الگ ہی رہو۔ پھر جھگڑا اتنا بڑا کہ عاقب نے عافیہ کو طلاق دے دی۔ عافیہ طلاق کا نام سن کر رونے لگی۔ اب وہ روتے ہوئے سامان بھی پیک کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر اپنا ہنستا بستا گڑھ اجاڑ دیا۔ ہر عورت عافیہ جیسی بدبخت نہیں ہوتی جو گھروں میں جھگڑے ڈال کر رشتوں کو دور کر دیتی ہے، لیکن کچھ بدبخت ہوتی ہیں جو بیٹے کو ماں سے جدا کر دیتی ہیں، ہنستے ہوئے گھر کو آگ لگا دیتی ہیں۔ خدا کے لیے ایسی لڑکیوں کو میرا پیغام ہے، کسی کے کہنے پر اپنا گھر مت برباد کرو، آپ کو وہی ملے گا جو آپ کے نصیب میں ہے۔ اپنی لالچ میں، اپنی انا میں کبھی کسی ماں سے اس کا بیٹا جدا نہ کرنا، کبھی ایک بہن سے بھائی دور نہ کرنا۔ ماں تم بھی بنو گی، بہن تم بھی ہو کسی بھائی کی، بیٹے تمہارے بھی ہوں گے، بہو ایک دن تمہاری بھی ہوگی۔ سدھر جاؤ ورنہ انجام آپ کا بھی پھر ایسا ہی ہوگا۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔